میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی اتری، جبریل آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ کیوں؟ ہمیں زندگی سمجھانی تھی۔ نماز 5 کے ٹائم ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سال کے بعد روزہ آئے گا، 30 دن یوں گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں کے لیے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، یوں اٹھایا اور یوں دے دیا، ختم۔ حج 5 دن کا کام ہے، 35 دن 25 دن 40 دن تو ہمارے اس کی ضروریات کی، 5 دن کا کام ہے حج، صرف 5 دن، 8 9 10 11 12 13 6 دن کا کام ہے حج۔ باقی زندگی میں اسلام کیا کہتا ہے وہ تو زیادہ ہے۔ نماز 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، فارغ ہو گئے۔ اب باقی زندگی میں مجھے کس طرح بطور باپ، بطور ماں، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بیٹا، بہن، بھائی، افسر، ماتحت، مالدار، غریب، کتنی سینکڑوں شکلیں ہیں زندگی کی، اس میں مجھے کیسے چلنا ہے یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ اس کو آپ پڑھا کریں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے رب کا اترا ہوا قرآن، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ جب اللہ آپ کو موقع دے کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں، اس سے آپ کو عملی طور پر سیکھنے کو ملے گا۔ میرے نبی نے ایک قربان کا ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اگر کسی کو مسکرا کے بھی مل دے تو تیرے لیے صدقے کا ثواب کا، مسکرا کے ملنا سکھایا۔ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے تیار ہوتے تھے کہ منہ میں کوئی بدبو نہ ہو۔ آپ اپنے تازہ مسواک سے، تازہ، ہمیشہ تازہ مسواک، اور آپ نے اتنا مسواک کیا کہ فرمایا مجھے میرا جی چاہتا ہے اس کو فرض کر دوں، لیکن میری امت پہ تکلیف ہوگی، کسی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میری بیوی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میرے پاس بیٹھنے والوں کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں ساری بیماریاں ہی منہ میں جنم لیتی ہیں اگر اس کو صاف نہ کیا جائے، ایز ڈرٹی ایز باٹم۔ اور جب آپ مسجد میں ہوتے تھے تو آپ دائم الفکرہ طویل الاحزان، آپ احساس ذمہ داری کی وجہ سے ڈوبے ہوتے تھے۔ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تھے تو پھر SCCP ہے نا، انہوں ایتھی چھڑ گیا کرو، گھر نہ رہ جایا کرو، گھر باپ بن کے جاؤ، خامن بن کے جاؤ، بیوی بن کے جاؤ، بیٹا بن کے جاؤ، بہن بن کے جاؤ، SCCP دا ٹوکرا چاہ کے نال نہ لے جاؤ۔ جو ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے، ضحاکن بسامن، آپ ہنسنے والے ہوتے، مسکرانے والے ہوتے۔ اس موبائل نے تو ہماری تباہی پھیر دی۔ ٹائلٹ بھی سنی جاندے ہیں، 2 آوازاں چل رہی ہوندی ہیں ٹائلٹ۔ بند کر دو جب بیوی کے پاس بیٹھو، جب بچوں کے پاس بیٹھو، چیئرمین کا بھی فون آئے مت اٹھاؤ، پر جب کریا جا نہیں تو شامت آ جائے گی۔ جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے بچوں کے لیے، خامند کے لیے۔ میرے نبی نے ہمیں 11 گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاریں۔ اب جھاڑو دے رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا، کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے، بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ پھٹ گیا ہے عائشہ ذرا سی دینا، نہیں، خود سوئی دھاگا اٹھا کے سی۔ جوتا ٹوٹ گیا ہے میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر، نہیں، جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے۔ یہاں چائے پہ بے عزت اور ہوتی ہیں بیویاں تو ٹھنڈی چائے دیتی ہے، بٹن پہ بے عزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگا ہے۔ زندگی سکھائی، گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا، اظہار محبت سکھایا۔ میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے۔
آپ عجیب حدیث سناؤں آپ کو. آپ نے کہا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ، اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لیے تھا. عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.